بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 1500 سالہ جشن ولادت کے حوالے سے خصوصی طور پر آپ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، جس کا عنوان میں نے عرض کر دیا ہے۔ اور یہ کرم ہی تو ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں پیدا فرمایا، یہ کرم ہی تو ہے کہ حضور کی امت میں پیدا فرما دیا، اور یہ کرم بالائے کرم ہے کہ حضور کی ثناخوانی سے اور حضور سے محبت کرنے والوں میں ہمیں پیدا کیا۔ اللہ کا بے پایا احسان ہے ان لوگوں پر کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم جب پاکستان میں نعت خوانی کے حوالے سے دیکھتے ہیں منظرنامے پر، تو ایک ایسا نام نظر آتا ہے کہ جس نے ایک ایسا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ متعارف کرایا جو اس سے پہلے نہیں تھا، اور جس نے آنے والے زمانوں میں ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا، ایک اسٹینڈرڈ قائم کر دیا۔ میری مراد حضرت سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ اس خانوادے نے جس طرح نعت کی آبیاری کی، نعت کے حوالے سے نعت خوانوں کی تربیت کی اور نعت کے فروغ میں جو کردار ادا کیا، آج کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں کہ جو ان کی خدمات کو سراہتا نہ ہو یا اس کا اعتراف نہ کرتا ہو۔ آج اسی خانوادے کے چشم و چراغ اور ہمارے لیے انتہائی محترم شخصیت جو کہ اسکاٹ لینڈ سے اسپیشلی ہماری خصوصی دعوت پر، الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کی خصوصی دعوت پر اس پوڈ کاسٹ کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر پروگرامز میں آپ انہیں دیکھیں گے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں اس شخصیت کو۔ سید سلمان کونین شاہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، ماہ ربیع الاول اور پھر الحمدللہ آپ کا ساتھ اور یہ رونقیں آروائی کیو ٹی وی کی، تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ میری خوش بختی ہے کہ اس ماہ مقدس میں میں آپ کی پوڈ کاسٹ کا حصہ بن رہا ہوں، اور میں بے حد مشکور ہوں اس چینل کا بھی، ARY کیو ٹی وی کا، عامر فیاضی صاحب کا، اور جو اونر ہیں حاجی صاحب قبلہ اور حاجی عبدالرؤف صاحب۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد کی اس جشن میں اس جو بہار آئی بھی ہے، اس کا یہی تقاضا تھا کہ مجھے وہاں سے یہاں آنا تھا۔ کیا بات۔ اچھا، ہم نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ ہم شاہ صاحب کی جوانی دیکھیں گے۔ ظاہر ہم اس وقت نہ جانے کتنی عمر میں ہوں گے، لیکن جب آپ کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ منظور الکونین شاہ صاحب اسی طرح کے ہوں گے، ایسے ہی جوانی میں سراپا رکھتے ہوں گے، ایسا ہی قد و قامت رکھتے ہوں گے، ایسا ہی لہجے کا جو ایک خوبصورتی ہے لہجے کی وہ رکھتے ہوں گے۔ بالکل۔ اس میں اصل میں آپ کو واقعہ اس کا سنا دوں کہ جب انتہائی علالت تھی اور میں برطانیہ چھوڑ کے واپس آ گیا، بالکل آپ آئے ہیں واپس، تو اس دوران پی ٹی وی کے کچھ پروگرامز اور ڈفرینٹ چینلز کے پروگرام تھے، اور آپ نے کہا کہ میری جگہ تم جاؤ گے۔ جی تو لوگوں کو ٹیلی فون کے ذریعے مطلع کرتے رہے کہ میرا بیٹا آیا ہے اور یہ بڑا زبردست پڑھتا ہے۔ اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا فون کرتے ہوئے لوگوں کو کہ بہت محنت کر رہا ہے، اور صبح اٹھ جاتا ہے، نماز کے بعد یہ اپنی تیاری کرتا ہے چیزوں۔ تو ایک دفعہ میں لاہور سے اسی طرح ایک پروگرام تھا رمضان ٹرانسمیشن کر کے میں واپس جب پہنچا ہوں تو صبح 4:30 بجے وہ آکسیجن لگی ہوئی تھی، لیکن مصلی پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں اندر آیا ہوں تو مجھے کہتے ہیں خان صاحب کیا حال ہے؟ تو لائیو انہوں نے وہ پروگرام شام کو دیکھا، تو کہتے ہیں آج وہ جو جائے کہا ہے نا، وہ اس نے میری جان لے لی ہے۔ میری جوانی کا جو سلسلہ ہے، میں نے مدینہ شریف میں دعا مانگی تھی کہ مولا سانسیں تو تیری امانت ہیں، لیکن میری آواز کو زندہ رکھنا، یہ بھی تیرے محبوب کا ذکر جو یہ جاری و ساری رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ پہلا جب اشتہار محفل کا آیا تو انہوں نے کہا یہ سلمان منظور الکونین مت لکھو، اس کے نیچے بریکٹ میں لکھو جوان منظور الکونین۔ کیا بات، جوان منظور الکونین۔ ہاں، تو ان کو بالکل ایسی ان کی محبت، میرا ایک اسپیشل ان سے لنک اس وجہ سے تھا کہ وہ اپنے آپ کو مجھ میں دیکھتے تھے،
اکثر باتوں میں ذکر کرتے تھے کہ یار یہ مماثلت ہے بہت زیادہ. ماشاء اللہ. اچھا ایک چیز شاہ صاحب، ہم سادات کا جب ذکر کرتے ہیں اور آپ کے خانوادے میں دیکھتے ہیں تو سید منظور الکونین شاہ صاحب، سید سلمان کونین شاہ صاحب، یہ سادات کا گھرانہ آپ کے بزرگ، ایک بہت بڑے بزرگ سے ملتا ہے آپ کا جی بالکل شجرہ نسب. میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو اس سے بھی آگاہ کریں. بالکل. حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہمارا شجرہ، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، گلبرگہ شریف میں آپ کا مزار مقدس. سلسلہ چشت کی بہت بڑی شخصیت، ان سے خانوادہ آپ کا ماشاءاللہ ملتا ہے. اچھا شاہ جی، اب ہم آج جو لوگ جانتے ہیں وہ سید سلمان کونین شاہ صاحب کو جانتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین جو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے، کس کس شہر کی، اس حوالے سے بتائیے. جی میری پیدائش واقعی ہاں 24 سپٹمبر 1977. ماشاء اللہ. اور وہیں سے میری اسکولنگ اور کالج اور اس کے بعد میرا سلسلہ، کیونکہ باقاعدہ طور پر ہمیں تربیت نعت کی جو وہ شروع سے ہی والد صاحب 6-7 سال کی عمر جہاں زمانہ سیکھ رہا ہے وہاں گھر میں وہ اس طرح تھا کہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں وہ اس کا بھی بڑا عجیب ایک سلسلہ ہے کہ جہاں شاگرد سیکھ رہے ہوتے تھے ہمیں اجازت بہت کم ہوتی تھی کہ اندر وہ بھی جب وہ ان کو اتنا یقین تھا ہم لوگوں دونوں بھائیوں پہ کہ یہ دیوار کے اس طرف یہ دونوں سن رہے ہیں، وہ تربیت وہ انڈائریکٹلی ہو رہی تھی، اور لیکن وہ جو اعتقاد تھا نا، ان کا یقین تھا کہ کسی شاگرد نے کسی جگہ پھنس جانا تو آواز دیتے تھے، اللہ وہ یار اندر آنا ذرا. تو میں نے آنا تو یہ جگہ کہہ کے دکھاؤ، تو سکھائی نہیں ہوئی لیکن کہہ کے دکھاؤ. مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھاتا؟ تو وہ جگہ کہنی اور ٹھیک ہے شاباش جاؤ. کیا بات. وہ تربیت کا ایک بڑا چھپا ہوا سلسلہ چل رہا ہے. اکیڈمک سائڈ سے بتائیے شاہ صاحب کہ کیا رہا ماشاءاللہ عصری تعلیم جو ہے آپ کی، وہ کس درجے میں پہنچی، کس طرح تکمیل ہوئی؟ جی میں نے میٹرک کیا سر سید انگلش میڈیم ہمارا اسکول تھا سر سید، اور وہاں سے پھر میں گورڈن کالج راولپنڈی سے، میرے ابو بھی گورڈن کالج میں ہی پڑھے تھے، تو وہاں سے چونکہ مجھے کرکٹ کا سلسلہ میرا تھا، میں نے اپنے جی ارلی جو میرا دور ہے وہ میں نے فرسٹ کلاس پاکستان کی کھیلی بھی، اور ویلز کپ کھیلا ہوا ہے، قائد اعظم ٹرافی گریڈ 1 کھیلی بھی. تو اس کے بعد بیٹنگ کی بالنگ کی میں وکٹ کیپر اوپننگ بیٹسمین ہوں. زبردست. تو آپ سے تو گھبراتے ہوں گے بالر کو، خدا کا واسطہ. میرا اصل میں نے ٹینس بال اس میں میرا آغاز ہوا، پھر اس سے پھر میرا نام مشہور ہوا. پھر آپ دیکھتے تھے آپ بازاروں میں یا کہیں جانا ریسٹورینٹس میں تو لوگ کہتے تھے آپ سلمان کے ابو. اچھا. تو مجھے آگے کہنے یار میں منظور الکونین ہوں، تو میں نے کہتے ہیں کہ تو سلمان کے ابو. یہ بھی باعث فخر ہے بات. الحمدللہ اس کا ان کو یقین تھا اس فیلڈ میں بھی. دیکھیں نعت خوانی تو میرے بلڈ میں بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ کی جینیٹکس میں بالکل ہے. سو ان کو یہ یقین تھا، لیکن انہوں نے حکم یہ فرمایا کہ یو ہیو ٹو ڈو یور اون فٹ اسٹینڈنگ فرسٹ، بہت اچھی بات، اینڈ دین یو ہیو ٹو کم بیک، نعت ول بی ویٹنگ فار یو ایٹ دیٹ ٹائم. زبردست. سو نعت آپ کی منتظر ہے، وہ وہی ہے، ان کو یہ یقین. ہاں سو وہ کچھ چیزیں اس قسم کی ہیں کہ جن کا وہ اس نے کہا نا کہ اتنا بڑھا جلووں کا تیقن کہ ٹوٹ گئی دیوار تعین، بزم یقین تو بزم یقین ہے، بزم گماں ہے جگمگ جگمگ. تو وہ ان کا یقین اتنا پکا تھا، اس وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوں آج. کیا کہا قمر انجم صاحب کا کلام، سید منظور الکونین شاہ صاحب، سینہ ہستی روشن روشن کہا کشاں ہے جگمگ جگمگ. سبحان اللہ، کیا یاد دلا دی آپ نے، سبحان اللہ. اچھا اب ہم بڑھتے ہیں. والد صاحب بظاہر اگر دیکھا جائے ایک استاد کا منصب بھی یہی ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے مزاج میں اور تربیت کے حوالے سے. تو بطور والد کتنے سخت ثابت ہوئے، ان کی شفقتیں ساتھ رہی یا سختی کے ساتھ تربیت کے دوران اور سختی کا بھی سامنا کرنا پڑا، اس حوالے سے بتائیے. ابو ایز اے فادر انتہائی شفیق، اگر وہ غصہ ہوتا بھی تھا نا وہ 5 منٹ کا ہوتا تھا بس، اس کے بعد وہ بھول جاتے تھے، ہم بھی بھول جاتے تھے. چونکہ مزاج آشنائی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ اب ڈانٹ دیا ہے، میں اپنے کمرے میں چلا گیا ہوں تو پھر آواز دے کے مجھے سے کہنا پانی کا گلاس پلانا ذرا، ختم، کہ بس وہ قریب آ جائے دوبارہ تو پھر اچھا ادھر آؤ، پیار کرنا، وہ سارا ریزالو ہو جاتا تھا. وہ اتنا صاف، وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ دل آپ کا بالکل صاف ہو.
وہ ساری دنیا میں یہ مشہور ہے کہ باپ بیٹا بہت غصے والے. میں ان کو آج بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسل سے کہ یہ غصہ کسی کی ذاتیات کا نہیں ہے, یہ مقام مصطفیٰ سے آشنائی کا غصہ ہے. جو لوگ اس مقام کو نہیں سمجھ پاتے اور دنیا کی یہ جو چمک دمک ہے اس کے پیچھے لگ کے مقام مصطفیٰ کو نیچے کرتے ہیں, یہ اس کا غصہ ہے اور کوئی بات نہیں. اس میں میرا تو کوئی فائدہ نہیں. اگر میں غصہ کر رہا ہوں تو میں تمہارے لیے کر رہا ہوں کہ کاش اب میری وہ غصے کی وجہ آپ کے دل میں پہنچ جائے. کیا بات. تو میرا یہ جو غصہ کرنا ہے آپ کو شاید وہ غصہ نہ لگے. صحیح. لیکن اس میں کوئی ایسی ذاتی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. بالکل. کیونکہ یہ بارگاہ ایسی ہے کہ اس میں اور کوئی دو رائے نہیں ہو نہیں سکتی. صحیح بات, صحیح بات. تو شاہ جی جب یہ ہو گیا سلسلہ, آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے یعنی کہ آج جو ہمارا نعت کا ڈکشن ہے یا نعت کا انوائرمنٹ ہے اس میں میں یہ دیکھتا ہوں کوئی بھی پڑھے نعت, میں تو بالکل اس میں بلا مبالغہ بات کہتا ہوں, کوئی بھی نعت پڑھ رہا ہے استائی سے لے کر انترے تک اور انترے سے لے کے اختتام تک مقطع تک, وہ کہیں نہ کہیں سے صاحبزادہ سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسب فیض کر رہا ہے, مانے نہ مانے, اعتراف کرے نہ کرے. کیسا لگتا ہے آپ کو, اس پر کیا کہیے گا؟ دیکھیں یہ جو نہ ماننا ہے نا, وہ تو پھر میں نہ مانوں, ٹھیک ہے, وہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ جو کام نعت کے حوالے سے کر گئے نا اتنا مستند, وہ چاہتے تو ہم نے وہ لیٹرز دیکھے اللہ اے حمید اور ڈفرینٹ میوزک ڈائریکٹرز کے کہ آؤ ہم تمہیں پاکستان کا رفیع بنا دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پاکستان کا رفیع نہیں بننا, میں حضور کے در کا گدھا بن جاؤں میرے لیے کافی. کیا بات. وہ ان کی کلاسیکل موسیقی پہ اتنی زیادہ دسترس تھی اور اسی وجہ سے ان کی بنائی ہوئی کمپوزیشنز لوگ کہتے ہیں جی یہ گانے کی طرز ہے. اب نہیں, میں اب ایک بہت زبردست بات یہ اس لیے کہ یہ ایسا میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہم جو پورا ورلڈ دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, لوگ کہتے ہیں وہ گانے کی طرز پہ نعت پڑھ رہے ہیں. انہوں نے 1954 سے کمپوزیشنز کرنی شروع کی ہیں. اللہ. ٹھیک ہے, چونکہ ان کو اتنا علم تھا موسیقی کا, اتنا زیادہ ان کے ذہن پہ وہ سوار تھا مقام مصطفیٰ کی جو حرمت ہے, تو آپ نے موسیقی میں سے وہ چیزیں لے لی جو نعت کی حرمت کو برقرار رکھتی تھی. واہ واہ. وہ جو اس سے جو نعت سے لگا کھاتی چیزیں تھیں انہوں نے وہ ایبزارب کر کے وہ حضور پاک کی خدمت میں پیش کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہتے وہ آپ نے کہا کہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں, ان کے ماننے نہ ماننے سے ہماری ذات کو کیا فرق پڑے. میری بیٹھک میں نہ مانے تو نہ مانے, اس کی آپ اگر اس کے آگے ہاتھ رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. صحیح, بالکل ایسا ہی. تو اس میں کچھ لوگ میری بیٹھک میں سے ہو کے گئے ہوئے کتنے ہی آج پڑھ رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہر ایک کا اپنا آئیڈیلائز کرتے ہیں لوگ چیزوں کو, یہ میرا آئیڈیل ہے, یہ میرا. اب وہ جو بیسکس ہیں وہ بیسکس کے بغیر کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہو سکتی. اور بیسکس ایسی ہیں کہ اس کو کلاسکس, کسی بھی فن کی کلاسکس جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی. جیسے انگلش میں ABC آپ سیکھیں گے تو انگلش لکھنا اور بولنا سمجھنا سیکھیں گے, وہ اسی طرح سر کی جب بات ہوگی تو آپ کو اس کے کلاسکس سیکھنے پڑیں گے. وہ راگ اور وہ جتنی بھی چیزیں اس کے نعت میں کام آنی ہیں, تو یہ انیشلی ہم سے سیکھتے ہیں. پھر وہ جب بالوں پر آ جاتے ہیں تو اپنی اپنی پروازیں شروع کرتے ہیں اور پھر آگے اپنے ناموں کے استاد بھی لکھواتے ہیں. اور آج کل تو ویڈیوز بھی بن رہے ہیں اور سوشل میڈیا اور سب کچھ ہو رہا ہے. کلاسیکل ایسا لوگ اپنے آپ کو, ہو سکتا ہے عمر جو ہے وہ 20-22 سال ہی ہو لیکن استاد ہے. ناظرین ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور سید سلمان کونین شاہ صاحب سے مزید سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حاضر ایک بار پھر, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. آج ہمارے مہمان ہیں صاحبزادہ سید سلمان کونین شاہ صاحب. اچھا شاہ جی یہ بتائیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ نوجوانی کی عمر میں جب آپ نے کوئی ایسا مقابلہ جیتا ہو طالب علمی کے دور میں, جب شاہ جی کے سامنے بات آئی ہو, وہ خوش ہوئے اور آپ اور بھی خوش ہو گئے کہ مجھے میرے والد تو ہیں ہی لیکن ثنا خان استاذ الاساتذہ ہیں, یہ تو ثنا خان ہو گئے, یہ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو وہ لمحہ میں چاہتا ہوں ہمارے اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اتفاق سے حیدرآباد میں اچھا گورنمنٹ کالج کالی موہری جی ہے, تو وہاں ابو کے ایک پرائڈ آف پرفارمنس شاگرد آغا گوہر علی رہتے. تو میں گورنمنٹ کالج کی طرف سے میں گیا, ان کے بھائی بھی اس مقابلے میں تھے.
تو 156 لوگوں نے اس میں شرکت کی. 156 آل پاکستان تھا. تو یہ جو بڑی مشہور طرز ہے یہ گنبد خضرا ہے اسے جام سمولے, وہ ڈاکٹر آسن زیدی صاحب. تو وہ جب میں کالج سے گھر آیا اور جانا تھا اگلے دن, تو مجھے کہتے ادھر آؤ بیٹھو. اچھا. میں نے وہ بیٹھ گیا, آپ نے اچانک یہ شروع کر دیا. تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی, میں اتنی اس میں میری وہ دسترس بھی نہیں تھی راگوں پہ, اور اس کہتے جو بس میں کہہ رہا ہوں میرے پیچھے کہو. تو میں نے وہ تیاری کرتے 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 استائی اور انترا تیار کیا. تو بڑا خوش ہوئے, پوری نعت لکھ کے تو میری پاکٹ میں ڈال دی کہ رستے میں جاؤ گے تو یہ اس کو دہراتے جانا ہے. تو ان دنوں موبائل اور یہ چیزیں تو نہیں تھی, اور میں جاتا رہا داتا صاحب سلام کر کے جانا. اچھا. لاہور رکنا, وہ رکے, میں وہاں گیا اور میں نے سلام کیا. ایک درویش مجھے ملے اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا پریشان کیوں؟ میں بہت پریشان تھا کیونکہ نئی چیز اس طرح سے مقابلے میں پڑھ دینا بہت مشکل ہے, بہت پریشر تھا. یہ بہت مشکل طرز ہے. یہ لوگ کہتے درباری ہے, کوئی کہتا جون پوری, یہ دیسی راگ ہے. تو اس کا ٹکاؤ لگاؤ, ایک سر کے فرق سے وہ راگ کا ڈفرنس ہے. تو میں نے وہ ذہن میں اب رکھی ہے, وہ اس کو میں لوگوں سے باتیں بھی کروں لیکن میں اس کو وہ ریوائیو کر ہی جا رہا ہوں کہ یار یہ مجھے بھول نہ جائے. میں پھر فون تو ہے نہیں جو ابو کو میں پوچھوں گا. تو میں اس ٹینشن میں داتا صاحب دعا کر رہا ہوں, بیٹھا ہوں, تو بابا جی آ گئے. اچھا. تو مجھے کہتے ہیں کیوں پریشان ہو بیٹا؟ میں نے کہا جی میرے لیے دعا فرمائیے گا کہ میرا مقابلہ اس طرح حیدرآباد میں, تو دعا کیجئے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اچھا. کہندا ہے وہ نعت تے پڑھ گئے منظور الکونین تے اعظم چشتی. تے تسی ہن تہاڈا رولا تے کوئی نہیں, لیکن حضور دا ذکر ہے, تو جا فرسٹ آئے گا. تو میں اس بابا جی کو میں لپٹ گیا اور میں نے کہا میں منظور الکونین صاحب کا بیٹا ہوں. اللہ. تو انہوں نے مجھے بہت بے حد پیار کیا, اور وہ ملنگ درویش بالکل وہ کلر کے کپڑے تھے ان کے, وہ پیچ لگے ہوئے, پتہ نہیں وہ کہاں سے آئے اور کیا معاملہ تھا, اللہ کو پتا ہوگا. خیر میں وہاں سے نکلا اور 156 لوگوں میں سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ میں نے نعت پڑھی. تو وہ تینوں ججز کھڑے ہو گئے اور ایک تو باقاعدہ رو رہے تھے. تو انہوں نے بیک ایج پہ آ کے مجھے کہا کہ آپ شاگرد ہیں منظور الکونین؟ تو میں نے کہا اگر میں نے کہہ دیا تو یہ میرے نمبر کارڈ میرے ذہن میں یہ تھا. میں کہا جی نہیں. اس وقت میں خاموش رہا. تو وہ سارا کچھ ہو گیا, تو پتہ لگا کہ فورتھ کوئی ہے, تھرڈ کوئی ہے, سیکنڈ کوئی ہے. میں نے کہا چلتے ہیں, یہاں کیا اٹھو اب پوچھ کرو. تو میرا نام اناؤنس ہو گیا کہ راول پنڈی سے, گورنمنٹ گارڈن کالج سے فرسٹ پوزیشن اناؤنس ہوئی. بین الکلیاتی مقابلہ تھا یہ. جی ہاں, ٹھیک ہے. تو وہ جب ہوا تو اس کے بعد منسٹر ایک وہاں آئے ہوئے تھے, انہوں نے 10,000 روپے کا اناؤنس کیا اور انہوں نے کہا یہ دوبارہ. میں نے دوبارہ پڑھا تو خدا دینو جاموٹ اور اظہر جاموٹ صاحب وہاں تھے. تو کوئی ایس پی صاحب بڑا اچھا سننے والے, ڈی ایس پی صاحب تھے یا خدا جانے ان کا مجھے نام نہیں آتا, لیکن خدا بخش یہ خدا دینو جاموٹ صاحب وہاں تھے. تو یہ لوگ میرے پاس آ گئے, ان کا شام کو محفل ہے, خورشید بھائی اور ذوالفقار حسینی, اور آپ آ سکتے ہیں؟ میں کہا ہم آپ کو بائی ٹکٹ دیں گے. تو میں نے اپنے ٹیچر کو کہا, میں نے کہا جی اس طرح کا سلسلہ ہے. اور جب وہاں سے ہم چلے تو وہ ججز آ گئے میرے پاس. اچھا. آپ نے بتایا نہیں آپ ان کے شاگرد ہیں؟ میں نے کہا جی میں شاگرد نہیں ہوں, میں بیٹا ہوں. تو ایسا ہوا. اور پھر میں جب باہر واپس گیا شام کو محفل کر کے نیکسٹ مارننگ, تو ابو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے تھے آپ کے سوال کی طرف میں. اب تو کہتے ہیں یار میں آج میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے. کیا بات. میرے ایک بیٹے نے حیدرآباد میں آل پاکستان جیتا ہے, ایک بیٹے نے لاہور میں گولڈ میڈل لیا. واہ 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 واہ. تو یاسر بھائی بڑے ہیں میرے, وہ بڑے سریلے ہیں بہت اچھا. بس وہ ان کی جاب جو ہے وہ زیادہ مصروفیت ہے, تو اس وجہ سے بالکل ان کو بھی سنا ہم نے, اور بہت اچھا. وہ بھی ایک گھر ظاہر ہے جہاں سے اتنے چراغ روشن ہوئے, وہ گھر کیسے عثمان اندھیرا رہ سکتا ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ
نعت کے تقاضے کیا ہیں بنیادی طور پر؟ عہد حاضر میں اس حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے، نعت خوانی کے کیا تقاضے ہیں؟ انتخاب کلام میں نے دیکھا سلیم گیلانی صاحب ہو گئے، حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اور اوپر چلے جائیں تو فارسی کلام شاہ صاحب نے پڑھے، کمال انداز میں پڑھے، پوربی میں کلام پڑھے اور دیگر زبانوں میں، اور جو پڑھا بڑا معیاری کلام پڑھا۔ کیا آج کے نعت خوانوں کو آپ کیا اس حوالے سے گائیڈ لائن دیں گے؟ کیا انتخاب ہونا چاہیے؟ رئیس بھائی میں واپس اسی طرف آؤں گا کہ سب سے پہلے یہ چیزیں تو ثانوی ہیں، سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس ہستی کا ذکر کرنے لگے، ٹھیک ہے؟ جب مقام مصطفیٰ کی وہ جو اس کا تقدس ہے وہ دل میں ہوگا، اس کے بعد پھر آپ جو اچھے الفاظ کو اکٹھا کر کے ایسا شاعر ہو جو ان کے شایان شان لکھ رہا ہو، پھر ان میں آپ نے پرکھنا ہے کہ کیا معیار نعت، ان کی نعت گوئی میں کون سی ایسا شخص ہے جو اس موجودہ دور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا باقاعدہ اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کر رہا ہے۔ تو ابو کا تو شیوا رہا ساری زندگی، دیوان کے دیوان، حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت حفیظ صاحب، احمد ادیب قاسمی صاحب، شباب کرانوی صاحب، اور جتنے دیگر بڑے بڑے نام، سلیم گیلانی، اعلیٰ حضرت، ہاں سید سلیم گیلانی، ہاں جی، تو ان کو یہ شوق تھا کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ کلام نکال کے حضور کی بارگاہ میں پیش کروں۔ یہ جو آپ نے کہا نا اعلیٰ سے اعلیٰ، یہ بات ہے۔ شاہ صاحب سے ایک مرتبہ میری بات ہو رہی تھی تو شاہ صاحب سے میں نے کہا، شاہ صاحب عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ شاہ صاحب بڑا مشکل پڑھتے ہیں، انتخاب مشکل، ادائیگی مشکل، طرز مشکل، مشکل سے مراد معیاری، تو آسان کیوں نہیں شاہ صاحب آپ پیش فرماتے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے بڑی کمال بات کہی سلمان بھائی جی، فرمانے لگے کہ میں جس بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں نا، وہاں کوئی سطحی چیز نہیں پیش کرنا چاہتا، نہ شاعری سطحی ہو، نہ انداز سطحی ہو، نہ اس کا پیش کیا جانا سطحی ہو۔ جس بارگاہ میں ہے وہ رفعنا لک ذکرک کی بارگاہ ہے، تو وہاں تو ذکر بلند ہے، تو وہاں جتنا ممکن ہو آپ سے شعوری طور پر اور آپ کی جس قدر بہتر طریقے سے پیش کر سکے اس بارگاہ میں۔ وہ آپ کی بات میں بڑی کروں، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بلوایا کہ آپ اتنا مشکل پڑھتے ہیں تو کیوں نہیں عوام کے لیول پہ آ کے پڑھتے؟ آپ نے بڑا تاریخی جملہ، آپ نے کہا میں عوام کا نعت خوان نہیں ہوں، میں خواص کا نعت خوان ہوں، اور کسی نے مجھے سننا ہے تو وہ میرے لیول پہ آ کے میرے لیول پر، میں ان کے لیول پہ مقام مصطفیٰ نیچے نہیں کر سکتا۔ کیا بات یہ ہے، دیکھیں نا، پہلے تو ہمیں خود جاننا ہوگا کہ اپنے آپ کو تو اس لیول پہ لے آؤ کہ حضور کا ذکر کر سکو۔ واہ واہ واہ۔ شہزاد مجدی صاحب ابو کے چیلم پہ آئے تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ آج کل کے نعت خانوں کو اگر حلقہ نعت خانی میں داخل ہونا ہے تو کم از کم 1 مہینہ یا سید منظور الکونین کی تسبیح کرے تو اس کو وہ پاکی عطا ہوگی، تو پھر بارگاہ مصطفیٰ میں لب کشائی۔ کیا بات ہے، خدا کی قسم۔ اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شاہ صاحب کے حوالے سے ظاہر ہے آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں، آپ گھر کے فرد میں بھی انہیں دیکھا، طبیعت کی خرابی میں بھی دیکھا۔ راولپنڈی آڈیٹوریم میں ایک پروگرام، طبیعت علیل ہے، یعنی کہ محفل کے بعد شاہ صاحب کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، اس کے باوجود پوری محفل میں آپ تشریف فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی کئی محفل میں ہم نے دیکھا، کراچی میں بھی، یہاں پر کہ آپ کی سن رسیدگی کے باوجود آپ کو ہم نے دیکھا کہ حضور کی محفل میں بڑے رئیس بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تلاوت سے لے کے پروگرام کے آغاز سے لے کے صلاۃ و سلام تک آپ تشریف فرما کہتے ہیں میں عبادت میں ہوں۔ اللہ اللہ، یہاں تو دیکھیں نا لوگوں کی ڈائمینشنز اتنی زیادہ ہیں، عزت، دولت، شہرت، سب کچھ لینے آئے ہوتے ہیں۔ میرا ان سے یہ ہمیشہ سوال رہے گا کہ حضور نے تو تمہیں سب کچھ دیا ہے، آپ نے حضور کو کیا دیا؟ مجھے بتا دے کوئی آگے۔ بڑا اچھا سوال ہے یہ، ہر نعت خواں کے لیے سوال ہے، یہ آج کا میرا پیغام بھی ہے۔ بالکل پیغام بھی ہے آپ کا۔ ہر نعت پڑھنے والا ضرور سوچے کہ میں حضور کو کچھ پیش کروں۔ کیا بات ہے، خدا کی قسم اس ڈگر پہ لگ جاؤ گے تو کوئی نہ کوئی ایک عمل ایسا کر جاؤ گے کہ بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ کیا بات، کیا بات۔ حضور کی بارگاہ میں جن کے لیے ہم ذکر کرتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، نعتوں کا انتخاب کرتے ہیں، طرزیں بناتے ہیں، پیش کرتے ہیں، زار و قطار خود بھی روتے ہیں، سامعین بھی رو رہے ہوتے ہیں، یہ فرمائیے گا حضور کی بارگاہ میں پہلی حاضری کیسی حاضری تھی، وہ کیا یادیں ہیں اس کی؟ انیس بھائی، مجھے ابو کی ایک نعت جو دادا ابو حیات تھے تو ان کو بہت پسند تھی، علی مطار اشر صاحب واقعند کے ایک شاعر تھے،
تو انہوں نے لکھا آپ کا صدقہ ہے دنیا زندگی ہے آپ سے. مشہور نعت. اور شاہ صاحب کے پڑھنے سے تو وہ کہاں پہنچے. وہ ہمارے اسکول کے مقابلوں کی پہلی نعت میرے کملی والے کی شان قربان میں ان کی بخشش کہ سب سے پہلے میں نے 89 میں. اس نعت کا اگر ذکر نہ ہونا تو ذکر مکمل ہی ہوا شاہ صاحب کا. رہی عمر بھر جو سے جا وہ بس آرزو ہے نبی رہی. میرے جو میرا یہ سارا پیریڈ ہے اس میں بہت بعد میں آئی, بہت لیکن وہ مشکل تھی اس وجہ سے. یہ سیدھی سیدھی تھی تھی 1000 تیر گیے فکر نہ بھٹک سکا میرا فکر و فن میری کائنات خیال پر نظر شہ عربی رہی. وہ ایسا ان کے دل کے اوپر اس طرح کندھا تھا کہ ان کی قبر پہ بھی وہ میں نے لکھوایا. پھر کیا بات ہے. تھی 1000 تیر گیے فتن نہ بھٹک سکا میرا فکر و فن میری کائنات خیال پر نظر شہ عربی رہی. دعا کریں کہ ہم سب کی حیات پہ ہمارے یہ نعت کے سلسلے پہ حضور کی نگاہ رہے. آمین آمین. وہ یادیں طیبہ کی. اللہ اکبر. دیکھیں اشکباری یہ ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ظاہر ہے, لیکن یہ سرکار علیہ السلام کی نگاہ فیض ہے کہ جب پڑھ جاتی ہے, جب ان کا ذکر ہو تو آنکھ نم نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ شاہ صاحب آپ خود بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا آڈینس پر نہیں ذہن ہوتا, ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. کئی بار میں نے سنا, ابھی بھی یو کے آپ کو میں بتا رہا تھا اسکاٹ لینڈ کا غالباً کہیں آپ پڑھ رہے تھے, وہ کیفیت الگ ہوتی ہے. کہاں پاتے ہیں خود کو جب آپ حضور کی بارگاہ میں مدحت سرا ہوتے ہیں؟ وہ بڑا خوبصورت ہے کہ ان کو جب پاتا ہوں میں خود کو میں پاتا نہیں. یا تو کھو جاتا ہوں میں یا پھر کھو دیا جاتا ہوں. تو وہ جب تک آپ کا دھیان آقا ساتھ دوسرا پتر جدو نعت پڑھنی حضور دے قدمیں سر رکھ کے پڑھنی, یہ تصور بند نہ ہے تو آپ دیکھنا کہ سر اور یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے وہ میرا تیرے نال وعدہ ہے, تیرے بچوں میں بولاں گا. اللہ اکبر. لیکن یہ جو آپ کا وہ جو اندر سے جو پھڑک رہا ہوتا ہے نا کہ اے بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے, ادھر ادھر دھیان نہیں ہے. کہتے تھے وہ ریس والا وہ گھوڑا ہوتا ہے اس کو یہ لگائے ہوتے ہیں اللہ یہاں پہ اوپر اس کی کنسنٹریشن صراط مستقیم. اللہ تو وہ ایسی ہماری تربیت کر گئے ہوئے ہیں الحمدللہ کہ پھر اور کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا. اس وقت میں اپنے آپ میں نہیں ہوتا, میں باتیں بھی کر جاتا ہوں, بڑا کچھ ہو جاتا ہے, لیکن اس میں خدا کی قسم مجھے نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا ہے. صحیح بات. اس میں آپ اصلاح بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہ اخلاص ہوتا ہے اصل میں. یہ چاہتے ہیں کہ بہتر ہو جائے معاملات, سب لوگ صحیح معنوں میں عشق رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعت پڑھیں. آنکھیں اشبار ہو, دل رو رہا ہو, آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. اور شاہ صاحب نے بھی ابھی جب اشبار ہوئے اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو یقیناً ان کے دل پر یہ بات اثر کی ہے اس بات نے کہ ہاں واقعتاً حضور کے ذکر میں تو پھر بندہ ادھر ادھر دیکھے ہی نا جس بارگاہ میں ہم حاضر ہیں. اچھا شاہ صاحب ایک اور بات بھی کہ میں نے یہ دیکھا کہ ہم زبی مسعود شاہ صاحب کو دیکھیں, وہ بھی شاگردوں میں شاہ صاحب کے, اور دیگر جتنے بھی, ادب بہت ہے. اچھا پھر یہ کہ ادب یہ کہ ایک تو نعت خوانی کا سیکھنا وہ الگ ہے, لیکن جو مزاج میں نرمی اور حلاوت مٹھاس اور بہت کچھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ہے جو آپ کے شاگردوں کے جو شاگرد ہیں, جب ہم ان سے ملتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ وہی خوشبو وہی ہے. کیا کہیے گا سوال؟ بالکل. میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ زبیب بچپن سے ہی جی ہمارے ساتھ, اور آپ کے گھر کے فرد کی ہمارا گیپ 5-6 سال کا ہے, لیکن اس کو میرے ساتھ بہت زیادہ وہ جو ایک فریکوینسی ہے اس کا میچ اپ اتنا مثبت اور بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اور آپ کو ہم دونوں کے وہ چلن میں اور باقی لوگوں کے بھی ابو کی تربیت کا ایک سٹائل جو تھا نا, وہ آپ کی جوتا پہننے سے لے کے سر کی جنا کیپ تک ان کی نگاہ ہوتی تھی. وہ اگر کیڑی کا سٹریپ بھی کھلا ہوا ہے تو یہ کہتے یہ بند کرو, میرے ساتھ جا رہے ہو تو تمیز سے یہ بٹن بند کرو. یہ سلسلہ وہ کہ ہر طرح سے وہ کمپیکٹ کر کے بھیجتے تھے کہ اب جوتیاں پہن کے نعت نہیں شروع کر دینی. چھوٹی چھوٹی اس طرح پکا کر دیا تھا کہ وہ چیزیں اب سامنے ہوتی جیسے ہی ہونا شروع ہو, آپ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی غصہ, تو وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, جوتیاں پہن کے نعت پڑھ رہے ہوں گے, بغیر ٹوپی کے پڑھ رہے ہوں گے, کچھ اور سلسلہ
تو یہ جو بیریئرز ہیں ان کا انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ ہمیں ساری زندگی کیا، وہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے میرا جو زندگی کا ایک میری ڈائمینشن ہے وہ انہوں نے ایسے سیٹ کر دی کہ ہر قدم پہ وہ روشن ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہیزرڈ ہے، اس سے بچنا. کیا کہنا ہے. ہاں اچھا، انتخاب کلام کے حوالے سے بات ہوئی، طرز کا انتخاب، Yeah. یہ بھی کسی کلام کی مناسبت سے اس لفظ کی ادائی جب ہو رہی ہے تو اس کے لحاظ سے ہونا چاہیے. کیا آپ یہ سمجھتے آج نعت ماشاءاللہ اتنی پنپ گئی ہے ہمارے معاشرے میں، ہر دوسرا نوجوان کو نعت کا شوق ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن طرز کا انتخاب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ بالکل رئیس بھائی، دیکھیں انتخاب کلام میں کئی شعراء میں نے دیکھا ہے میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. میرا اپنا رونا دھونا تو ہے نہیں، نعت تو خالص حضور کی صفت و ثنا ہے، ان کی سیرت، ان کی شکل و شمائل. بالکل بالکل ایسا ہی. تو میں ان چیزوں کا خیال رکھتا ہوں کہ صرف حضور کی طرف توجہ، انہی کا ذکر، انہی کا نام، انہی کا بیان، ہر ابتدا کے لیے ہر انتہا کے. حافظ مظہر الدین صاحب، واہ واہ واہ. تو وہ ایک چیز یہ ہوگی. دوسرا، لکھنے والے کا جو مزاج ہے وہ جس کیفیت سے لکھ رہا ہوتا ہے وہ تو وہی جانتا ہے. اس کو اگر آپ پہنچ گئے نا تو پھر آپ نے وہ انتخاب طرز بنانے کا وہ آپ کے لیے ایک ایزی ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی موسیقی پہ دسترس بہت ضروری ہے، بہت ضروری. تو اس کے حساب سے میں تو ڈفرینٹ چیزیں اس میں ایک ہی کلام پہ ان کو میں دیکھتا ہوں، پھر اس کے مزاج کے مطابق وہ لگ رہا ہو. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بالکل لگ رہا ہے اسی کے لیے بنی ہے، اسی طرز جو اسی نعت کے لیے. مولا علی کی ایک منقبت آپ نے تیار کی، وہ بھی بڑا اس کا شہرہ ہوا اور وہ بھی ماشاءاللہ ایسے ہی ایک دم وائرل ہوئی اور پوری دنیا نے دیکھا، پسند کیا. الحمدللہ میری 30 سے زیادہ کمپوزیشنز میں بنا چکا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نعت کے حوالے سے عامر فیاضی صاحب جب میں یہاں پہنچا ہوں تو ایک سیگمنٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ نعت خان اپنی طرز خود بنا کے. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے اس بات کی، اور لوگوں نے انوینٹ کی ہیں نئی ٹیونز. سو یہ ایک بہت ہی مثبت قسم کا سٹیپ عامر بھائی نے لیا. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. اور یہ کام جو ہے یہ بہت ٹیکنیکل اور بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل. اسی لیے چونکہ یہ مشکل ہے، لوگ گانوں کا، گیتوں کا اور ملی نغموں کا اور ڈفرینٹ چیزوں کا سہارا لے کے تو حضور کی نعت. تو آپ کسی مستعمل برتن میں دودھ نہیں پیئیں گے، میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے. سو یہ بہت بہت نازک بات ہے، اور اس کو ینگسٹر جتنے بھی اپنے آپ کو استاد سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، تو وہ ان کو اس بات کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ 2-3 کمپوزیشنز کو ملا کے ایک نئی چیز پیدا کرنا کمپوزیشن نہیں ہے. صحیح بات. یہ تو سرقہ ہو گیا نا، مطلب کسی کی چیز ایک راگ میں رہ کر اس کی کمپوزیشن کرنا، اس کو میں مانتا ہوں. وہ جو بھی کرے گا سبحان اللہ. کیا بات. یہ تو بڑا ایک مشکل کرائیٹیریا. یہ آرٹ ہے، یہ فن ہے، یہ تکے سے نہیں آتا. بالکل ایسا. اور اس کی ساری ریکوائرمنٹس پوری ہوں کہ شاعر کا مزاج بھی آ رہا ہے اور کلام بھی پہنچ رہا ہے اور طرز بھی بنی ہوئی ہے اور مستند ہے. یار یہ گانے سے تو نہیں لگا کھاتی. صحیح. تو یہ ہر چیز کا. اچھا شاہ جی، ماشاءاللہ آپ پاکستان بھر میں پھر دنیا بھر میں جاتے ہیں. ARYQTV نے جو فروغ نعت کے حوالے سے کردار ادا کیا ہے، اس حوالے سے اور خاص طور پر میں اس کو مینشن کرنا چاہوں گا، جیسے شاہ جی نے فرمایا کہ مرحبا یا مصطفیٰ ہو یا دیگر انداز ہو، اس میں اتنی ندرت پیدا کی جاتی ہے، اتنی اٹریکشن پیدا کی جاتی ہے کہ نوجوان خود اس طرف آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، تو اس کو بھی ضرور انڈورس کرنا بہت ضروری ہے. تو دنیا بھر میں جو نعت کے حوالے سے جو ARYQTV نے جو ایک خدمت انجام دی، سے کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی ان کا جو ایک ویژن ہے نعت کے حوالے سے. عامر فیاضی اور قبلہ حاجی صاحب آپ تو ہیں ہی سرپرست، لیکن عامر بھائی نے فیلڈ میں یہی ہے، گراؤنڈ پہ. بالکل گراؤنڈ پتہ ہے کیا کرنا ہے. دیکھیں وہ سارا دن کیمرے کے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن سارا دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک چیز اس طرح نگاہ ہے. میں ان کی رسپیکٹ QTV کی وجہ سے نہیں کرتا. وہ ایک فرد واحد اس قسم کا ہے
کہ اس کے دل میں یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد آ رہا ہے تو یہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز پیش کروں. یہی بات میں اس لیے ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, اس میں کوئی شک. مجھے کوئی وہ جولیاں اٹھانے والے ہمارا پوری فیملی نہیں ہے اس قسم کی. صحیح بات, بالکل مجھے ایک پروگرام بھی نہ ملے, لیکن میں ویری اسٹریٹ فارورڈ بیکاز آئی ہیونٹ گاٹ نتھنگ ٹو ہائڈ اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے ہپوکریٹ. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو جو چیزیں ہیں وہ ہیں, اور اتنا مثبت انداز ایسے پورے ورلڈ میں ایک معیار کو مینٹین کر کے لوگوں تک پہنچانا, 156 کنٹریز میں یہ جاتا ہے پروگرام, اور اس کا لیول قائم رکھنا یہ بہت ہی مشکل بات ہے. لوگ تو وہ چمک دمک دیکھ کے تو ادھر ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن انہوں نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے. اور آپ آج کے پینل میں دیکھ لیں, اللہ اکبر, کیا آپ نے بات کی میرے ساتھ, میں نے آپ سے یہی بات کی, میں نے کہا بڑا شاندار پینل, سید سلمان کونین شاہ صاحب, سید زبی مسعود شاہ صاحب, اللہ اکبر, اتنے بڑے ماشاءاللہ مستند لوگ. اور آپ نے پرفارمنس دیکھی, پرفارمنس بھی ایک سے اس پہ کوئی مجھے نمبر لگا کے دکھائے تو میں ان کو میں نمبر دوں گا. صحیح, سب جیتے ہوئے ہیں اصل میں, ہاں اپنے چیمپئن ہیں یہ سب. مطلب کہنے کا یہ کہ انہوں نے پڑھے ہوئے کو بھی اس کی قدر کو بڑھایا, اپنا کام کیا ہے. اور لیکن کیا بات سبحان اللہ. ایک دو سوالات ہیں بس چھوٹے چھوٹے. بسم اللہ. کھانے پینے میں کیا پسند کرتے ہیں شاہ صاحب, یہ بھی تو ہم جاننا چاہیں گے. مجھے ابو کے بارے میں, میرے بارے میں پوچھیں, میں تو سب کچھ ہی کھا مجھے وہ لوگوں کو تو بڑی مرغن غذائیں پسند ہوتی. میں ماش کی دال ہو, دیسی گھی نہ بھی ہو, تڑکا لگا ہو پیاز کا, اور ایک تندور کی روٹی ہو تازی گرم گرم, بس مجھے یہ شوق ہے. کیا بات ہے, کیا بات. جناب ہم نے چونکہ جاتے جاتے بھی ایک ایسا لائٹر موڈ میں کوشچن کر دیا تاکہ سارے ٹیکنیکل ایشوز پہ بات ہے نعت کے حوالے سے, اور یہ ضروری ہے آج. اچھا ایک اور بات مجھے یاد آ, میری نئی شادی ہوئی تو میں نے کہیں کہہ دیا یہ بات نا, نہیں مطلب ایک ہی تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے مجھے پلاؤ مٹن کا پسند, تو میں نے وہ میرے منہ سے نکل گیا. انہوں نے بھی پوچھے کیا کھاتے چوک سے, میں نے کہہ دیا. اب میں وہ ویسے بھی چلے جاتا تو آگے مٹن پلاؤ پڑا ہوتا تھا. تو جو سن رہے ہیں وہ یہ نہ ہو کہ میں جاؤں دال رکھتے. یہ دیکھیں بہت تحفظات ہوتے ہیں, بڑی ریزرویشنز ہوتی ہیں کہ جانا تو بہت جگہوں پہ, یہ نہ ہو کہ ماش کی دال پیش کرتے. شاہ جی آپ نے یہی پسند کیا, آپ کو بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ تشریف لائے. اور ایئر وائی کیو ٹی وی کی رونق ہے آپ حضرات, جب کیو ٹی وی پر آتے ہیں آپ لوگ, آپ کی نعتیں سنی جاتی ہیں, پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 سالہ یہ گرینڈ میلاد ہو رہا ہے ماشاءاللہ اس سال, اور یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ اللہ نے آپ کو ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آر وائی کیو ٹی وی کو شاد و آباد رکھے, اس کے مالکان کو اور اس کے تمام منسلک افراد کو کہ جو نعت کی خدمت کر رہے ہیں. شاہ جی کا ایک بار پھر ممنون و مشکور ہوں, آپ کے والد کا بھی میں فین رہا اور آج بھی ہوں. آپ جیسے حضرات جتنے معیاری پڑھنے والے ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ نعت کے حوالے سے بڑے سرمایہ کی حیثیت رکھنے والی ہے شخصیات. ناظرین ایک ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ.